ہوتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرا لباس پاک نہیں ہے، میرا جسم پاک نہیں ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے تیرا جسم کیسے پاک ہو سکتا ہے، تیرے لباس کو ستھرائی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے حضور جھکنا جو نہیں جانتا، تو اس کے حضور جھکنا سیکھ جا، تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک ہو جائے گا، تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ تو اس کے حضور جھکنا سیکھو، بہانے نہ تراشو، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے، نہیں۔ 5 گانا نماز یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، اس کو ہر صورت میں ہم نے ادا کرنا ہے، اس پر بہانے نہیں تراشنے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی پڑھ لیں گے، یہ کیا ہوا؟ جب وقت آ گیا اور اللہ کا نمائندہ بلاوا دے رہا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، وہ روز پکار رہا ہے، وہ مؤذن اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی طرف سے آواز دے رہا ہے، بلایا جا رہا ہے تمہیں، حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح۔ یہ سراسر فلاح ہے، سراسر بھلائی ہے، یہ سراسر نیکی ہے، سراسر خیر ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ تم بہانے تراشتے ہو، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو نماز نہ پڑھنے کا بہانہ تراشتا ہے اور کہتا جی ہم دل کی پڑھتے ہیں، دل کی نیتی ہوئی ہے ہم نے، اور کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنے کا تو نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے، تو ہم نے تو قائم کی ہوئی ہے۔ اور کچھ جاہل لوگ ایسے لوگوں کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں، یہ تو بالکل وادی النظر کے اندر جاہل شخص دکھائی دے رہا ہے، نماز کو قائم کرنے کا مفہوم اپنی طرف سے خود وضع کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے جس شخص کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، اس محمد عربی سے بہتر نماز کو قائم کرنے کا کون جان سکتا ہے؟ تو وہ جب نماز کے قیام کا مفہوم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں، رکوع ایسے کریں، سجدہ ایسے کریں، قیام ایسے ہو، جلسہ اور قومہ اس طرح ہو، تشہد یوں پڑھیں، تو مجھے بتائیے کہ نماز کے قیام کا کوئی اور مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے؟ میرے حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ یہ طریقہ بتایا حضور نے۔ یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، کہا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو، کیونکہ جس طرح حضور نماز پڑھتے ہیں اس کیفیت میں تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہا جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو میری اداؤں کو اختیار کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں قبول کر لے گا۔ تو سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو تم اس طرح نماز پڑھتے رہو۔ تو اللہ کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے جو اقامت صلاۃ کا مفہوم مراد لیا ہے وہی شریعت کا مفہوم ہے، اور وہی اللہ کے کلام کا تقاضا ہے، اور وہی قرآن مجید کی منشا اور مقصود ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کسی جاہل کی باتوں میں آ کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے ہی بے خبر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری نماز ہمیں بتا کیا ہے، ہماری نماز کا سبق کیا ہے، اس کے اثرات ہی ان کے وجود پہ مرتب نہیں ہو، جبکہ نماز کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کے نتیجے کے اندر یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ آنکھوں کو پاکیزگی ملتی ہے، خیالوں کو طہارت ملتی ہے، سوچوں کو نور نصیب ہوتا ہے، باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، من کا تصفیہ ہوتا ہے، اندر ستھرا ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا ایک صالح اور پاکیزہ انسان بن کر کے معاشرے کا کارآمد فرد بن جاتا ہے، لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی کرتوتیں بھی ایسی ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس سے تنگ ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ نماز سے آگاہ ہی نہیں ہوا، اس نے وہ نماز پڑھی ہی نہیں جو مقصود شریعت تھی، اس نے ٹکریں تو ماری ہیں لیکن نماز نہیں پڑھی اس نے۔ فرمایا وہ لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، اور فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ دکھلاوا کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو نیتوں کے بھید جانتا ہے، اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو وہ نماز فلاح کا سبب اور ذریعہ ہے جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔
قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی، کامیاب وہ ٹھہرے جو اہل ایمان۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب ایمان کے بعد جو اوصاف ذکر کیے گئے کامیاب بامراد دارین کی فلاح پانے والے اشخاص کے، ان میں سے پہلا وصف بیان کیا گیا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ نماز کا خشوع یہ ہے کہ آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، جو پڑھا جا رہا ہے اس کے معانی پر غور و فکر کیا جائے، دل بھی جھکا ہو، اعضاء و جوارے بھی اللہ کے حضور جھکے ہوئے، دائیں بائیں التفات نہ ہو، اور پوری توجہ کے